حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی، سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے ایک غریب آدمی کو مار رہے ہیں، غریب آدمی کو۔ جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے ہیں اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا،
जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना अब इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई, जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है। जब पता हो ना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे ठीक है। हजरत बिलाल कहते हैं ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूं लेकिन अपना आप बचा लेता हूं। अब जल्दी से उमैया बिन खलफ चिल्लाया, कहने लगा तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूं, और जिस जुल्फों का तू कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हूं। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं, जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है। बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। रब फरमाता है तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना। तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता है कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है,
وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں. سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے. اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے. کس کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی. پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے. جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا. مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے. لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں. بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی اتنی مار اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا اب وہ مارتا. پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا. تو بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا،
یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے. پہنچے، جب ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابوبکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے، 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے. تو ابوبکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابوبکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا. کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا. فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی. جناب سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا، جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے. فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا. فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا.
پیسے دیے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل. جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ، ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے. فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ. فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے. ابوبکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی. فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں. حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضرت بلال حبشی رضی ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ. ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں. کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہجکی لے کے روئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے. فرمایا یہاں رو لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے. حضرت بلال حبشی بھی روئے، جناب صدیق اکبر بھی روئے. جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو، بلال تو نے رونا نہیں، عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، پھر کوئی نہیں رہندا جار کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابوبکر اللہ تجھے جزا دے. جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے. کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا. کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا. ابوبکر پھر روئے. کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا. اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال
تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں؟ کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ وفاشار بیوی اندر سے۔ اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجوریں۔ اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے رسول پاک سخت سخت کھجوریں سائیڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کش آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صرف لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا صرف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا ہے، کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے۔ حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی، حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ۔ ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے، اور ہیں بھی،
لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کا. حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پہلے کلمہ پڑھ لینا. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے. آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا. کہا ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد، عورتوں، بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا. اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کرتے. رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے. مسجد قباء بن رہی ہے. تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات سے صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں.
خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ۔ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ، کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں۔ فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں، سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اذان کوئی کہنے لگا یہ کریں، کوئی کہنے لگا وہ کریں۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے۔ فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔ حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اسحد کہتے تھے، لکنت تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کا اسحد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہیں تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی، سب سے پہلی اذان 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے۔ حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی، حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کو حضور نے آواز دی، جناب بلال چونک کے اٹھے، فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا۔ میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی، ٹیک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی۔ عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے، بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا
قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے. سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا, بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے, بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی, کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا, میں شام چلا جاؤں گا, پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا, آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا, فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب, اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے, اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا, بلال آئے گا تو. جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی 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 دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا ہے, فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں, پڑھو اقامت, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون ہے بلال تو کدھر تھا, راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو. میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں, بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے, آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا, میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا, اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو.
بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی۔ یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ، وقت ہو گیا آگے گزرنے کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا۔ کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ بھائی، میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں، جس طرح عام لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا، یار بلال بولتا نہیں۔ کہا، نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ، ذرا آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا، سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا۔ بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک بابا رو پڑا، جس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے، اور کہا، ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا، بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ فرمایا، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا، بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے، اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی، اور جناب بلال نے کہا، تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے، لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔